بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باغ فدق کے ابتدائی چند ضروری باتوں کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو روافض کی طرف سے بے بنیاد اور بیکار قسم کے جو اعتراضات تھے ان کو بھی انشاءاللہ مزید ساتھ ساتھ ذکر کریں گے۔ پہلے مزید ان تھوڑی ضروری چیزوں کو ہم بیان کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عمر مبارک 60 سال تھی کہ آپ نے خلافت اپنے ہاتھ میں لی، یعنی جس پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہوا۔ پھر اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بھی آپ سب سے زیادہ نبیوں اور رسولوں کے بعد افضل تھے، اسی لیے آپ خلیفہ بلا فصل ٹھہرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی اس کا پتہ چلتا ہے۔ یہ ایک الگ سے موضوع ہے، آپ کی خلافت کا، آپ کی امامت کا، آپ کے خلیفہ بلا فصل ہونے کا، یہ ایک الگ سے موضوع ہے۔ خود نبی کریم علیہ السلام کا آپ نے کامل ترین جانشین ثابت کر کے دکھایا۔ آپ نے خلیفۃ الرسول کا لقب مناسب سمجھا۔ خلیفہ بننے کے بعد بھی آپ نے اپنے معاش کا بوجھ کسی پر نہ ڈالا۔ مسلمانوں کے اجتماعی فنڈ یعنی بیت المال سے 1 درہم بھی لینا گوارا نہ کیا، حتیٰ کہ آپ حسب معمول صبح بازار نکل جاتے اور کپڑے فروخت کرتے، ظہر کے بعد خلافت کی ذمہ داریاں انجام دیتے۔ ایک دن حضرت عمر اور جناب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہما نے آپ کو کندھے پر کپڑے لادے بازار جاتے دیکھا تو دریافت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ آپ کہاں چلیں؟ بولے بازار جاتا ہوں۔ تو انہوں نے سوال کیا، آپ مسلمانوں کے معاملات کے ذمہ دار بنائے گئے، آپ تجارت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تو پھر اپنے بال بچوں کی کفالت کیسے کروں؟ یہ خلیفہ وقت ہے، خلیفہ رسول ہیں اور خلیفہ بلا فصل ہیں، حضرت رسول پاک علیہ السلام کے جانشین ہیں۔ تو دونوں حضرات حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ نے اس بارے میں غور کیا اور پھر بڑے اصرار کے ساتھ انہیں آمادہ کیا کہ وہ بیت المال سے اپنے اور اپنے گھر والوں کی ضرورت کے مطابق خرچ لے لیا کرے، جو کہ ان کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں تھی، لیکن وہ عظیم لوگ تھے تو اس لیے یہ بات انہوں نے کہی تاکہ پورے اوقات آپ مسلمانوں کے معاملات دیکھنے والے میں آپ صرف کریں۔ پھر جو ہے وہ تب جا کے آپ نے یہ معاملات، وہ پھر ایک مزدور والی تنخواہ اور پھر مرنے سے پہلے وہ بھی سب کچھ بیت المال میں دوبارہ لوٹا دیا۔ یہ شان تھی ان کے بارے میں کہ وہ کیسے یہ باغ وغیرہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ لیکن وہ میں نے جیسے پہلے کہا، اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ روافض وہ صرف اور صرف اصحاب پیغمبر کے بغض میں گرفتار ہیں۔ وہ یہ بات کہتے ہیں صرف یہاں تک کہ حضرت سیدہ زہرا سے باغ لے لیا، باغ نہیں دیا، اس کے آگے نہیں کہتے کوئی بات، اور پوری ان کی تاریخ میں کوئی ایک مستند وہ حوالہ نہیں پیش کر سکتے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے وہ باغ کا اس کا خرچ اپنے اوپر استعمال کیا یا اپنی اولاد کے لیے۔ وہ اس پر آگے بات نہیں کہتے، بس صرف یہ پھڑ مار دیتے ہیں یہ رسول اللہ کی بیٹی سے انہوں نے باغ لے لیا۔ بھئی آگے کیا کیا باغ لے کر، یہ تو بتاؤ، لیکن یہ نہیں بتاتے۔ کیوں؟ سادہ ذہنوں کو انہوں نے خراب کرنا ہے۔ بہرحال جو اپنے علماء سے ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتے۔ اصل میں جو خلفائے راشدین کی خلافت راشدہ تھی، خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز کے مطابق ان کا مقصد کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے سب سے اہم ہدف یہ تھا کہ اسلامی شریعت اور قانون الہی کو اس شکل میں باقی رکھا جائے جیسا کہ وہ رسول اللہ کی زندگی میں تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ شریعت کا منبع قرآن پاک آپ کے سامنے تھا، اور اس قرآن مقدس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی شکل میں آپ کے سامنے موجود تھی۔ یہ شریعت کے محافظ تھے اور آپ امت کو قدم پر قدم ان کے مطابق چلانا چاہتے تھے، اور اس میں اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو سرخرو کیا۔ تو یہ جو قضیہ ہے ایک میراث کے حوالے سے،
اس میں یہ مزید تھوڑی چند ضروری باتیں یہ یاد رکھیں کہ طبیعت اور جذبات پر شریعت کو غالب رکھنے کا ایک اور امتحان میراث نبوی کی صورت میں آپ کے سامنے آیا۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کی اولاد میں سے اس وقت صرف جناب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے وہ حیات تھی۔ انہیں قدرتی طور پر یہ خیال آیا کہ والد گرامی القدر جناب رسول پاک علیہ السلام کی جائیداد میں اولاد کا حصہ ہوتا ہے، لہٰذا حضور کی میراث میں ہمارا حصہ ہوگا۔ لیکن اس خیال میں وہ تنہا نہیں تھی، کیونکہ دیکھیں کسی کی بھی جب میراث، کسی بھی مرد کی میراث جاری ہوتی ہے تو وہ صرف اولاد میں نہیں ہوتی، بیویوں میں بھی ہوتی۔ تو اس وقت تو جناب حضرت عائشہ بھی موجود تھی، حضرت حفصہ بھی، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو تو یہ فائدہ تھا، کون سا باپ چاہتا ہے کہ میری بیٹی نقصان میں رہے؟ ان کو تو یہ فائدہ تھا کہ وہ ان کی بیٹیوں کو، کیونکہ حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رسول اللہ کی زوجہ تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جناب حضرت حفصہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، دونوں امہات المومنین، اور یہ حضرت ابوبکر و عمر دونوں رسول اللہ کے سسر تھے۔ جی ان کو تو فائدہ تھا کہ میراث ان کی بیٹیوں کو ملتی، لیکن ہر چیز پر جو ہے وہ انہوں نے اللہ کے قرآن اور رسول اللہ کے طرز کو، سنت نبوی کو انہوں نے اختیار کیا اور اسی چیز کو غالب رکھا، اور بات وہی کی کہ جو اصل میں اللہ رب ذوالجلال کا قانون تھا اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ تھی۔ تو اکثر امہات المومنین کو بھی یہی توقع تھی کہ ہمیں بھی میراث ملے گی، تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیث پاک سنائی کہ آپ کو نہیں پتا کہ رسول پاک اللہ کے نبیوں کی میراث نہیں ہوتی، صرف نبی پاک علیہ السلام کی نہیں، تمام اللہ کے نبیوں کی، ان کی وراثت صرف اور صرف علم ہوتی ہے۔ اس پر بھی انشاءاللہ ہم اپنی کتابوں سے بھی اور اہل تشیع کی کتابوں سے بھی یہ بات بتائیں گے، جیسے کہ انہوں نے کہا یرثنی و یرث من آل یعقوب، یا پھر وورث سلیمان داؤد، کہ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے، تو وراثت کیا تھی؟ وہ کوئی مال دولت تھی؟ وہ علم تھا، وہ علم اور نبوت تھی۔ اس پر بھی انشاءاللہ ہم جب مقام آئے گا تو اس پر بات کرتے ہیں۔ تو عمر بھر کی طرح وفات کے وقت بھی، وصال مبارک کے وقت بھی رسول پاک علیہ السلام کے خانہ اقدس میں کوئی درہم و دینار اور ساز و سامان نہ تھا۔ البتہ نبی کریم علیہ السلام کے گھرانے کی گزر بسر کے لیے 3 قسم کے مال تھے۔ نمبر 1، اوپر جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو بات بیان ہوئی وہ تاریخ اسلام امام ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، جو کہ صفحہ نمبر 13 جلد نمبر 3 113 جلد نمبر 3 میں یہ بات موجود ہے۔ جو 3 مال تھے گزر بسر کے لیے رسول پاک علیہ السلام کے گھرانے کے، ان میں سے ایک مدینہ شریف میں یہود بنو نذیر سے جہاد میں حاصل ہونے والے مال فے کا 5واں حصہ تھا، خیبر کے جہاد سے حاصل ہونے والے مال غنیمت کا حصہ، یہ دوسری قسم تھی جو رسول پاک علیہ السلام کے گھرانے کے خرچ کے لیے تھی۔ نمبر 3، خیبر کے شمال مشرق میں فدق نامی زرخیز علاقے کے باغات کی پیداوار تھی۔ یہ 3 چیزیں ان کی آمدن رسول پاک علیہ السلام کے گھرانے کی گزر بسر کے لیے تھی، جو کہ اللہ رب ذوالجلال نے اجازت دی تھی اور بالکل اللہ کے حکم کے مطابق چلتا تھا سلسلہ۔ تو خیبر کی غنیمت اور فدق کی زرعی زمینیں اس جہاد میں شامل تمام صحابہ میں سے جو 1400 تھے ان میں تقسیم ہوئی تھی۔ ایک حصہ نبی کریم علیہ السلام کو بھی ملا۔ آمدن کے ان ذرائع کا بیشتر حصہ تو نبی پاک علیہ السلام مسلمانوں کی ضروریات میں صرف فرما دیتے، کچھ اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ فرما دیتے۔ حضرت جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب امہات المومنین ان ذرائع آمدن کو میراث نبوی سمجھ کر انہوں نے توقع کی، جیسے کہ کل بھی ہم نے بات بیان کی تھی کہ ان میں سے ایک حصہ ان کی ملکیت میں دے دیا جائے گا، مگر یہاں شرعی مسئلہ کچھ اور تھا۔ بنو نذیر والی زمین تو مال فے کی تھی، جو اللہ کے رسول کی ملکیت، شخصی ملکیت نہیں تھی، بلکہ ان کی تولیت میں دی تھی، اور حضور علیہ السلام اس کے انتظامات کو تمام کو سنبھالتے تھے اللہ کے حکم کے مطابق۔ آیت ذہن میں رکھنی ہے، روافض کا چونکہ وہ اہل ہوا ہیں، نفس کی پیروی کرتے ہیں، ہم قرآن و حدیث کی پیروی کرنے والے، آیت ذہن میں ہو، رسول اللہ کا مبارک عمل سامنے ہو تو پھر مسئلہ بالکل واضح ہوتا ہے، پھر آدمی غلطی نہیں کھاتا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے بعد وہ خود بخود مسلمانوں کے شرعی خلیفہ کی تولیت میں آ گئی،
وہ اپنی ثوابیت کے مطابق اس کی آمدن اہل بیت پر خرچ ضرور کر سکتے تھے، مگر اسے کسی کی ملکیت نہیں بنا سکتے تھے، کیونکہ وہ وقف تھا، اور وقف کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، میراث اس میں جاری نہیں ہوتی، اس میں اس کو ہبہ نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے میں نے کل مثال دی کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں کوئی پلاٹ دے دے یا کوئی زمین دے دے اور اس کی اولاد آ جائے کہ یہ میرے والد صاحب کی زمین تھی، لہذا باپ کی جو ہے وہ جو ملکیت ہوتی ہے وہ اس میں آدمی وارث ہوتا ہے، تو ان کو بتایا جائے گا کہ وہ ملکیت میں وارث ہوتا ہے۔ یہ جو ملکیت تھی آپ کے والد نے مسجد کے لیے وقف کر دی ہے، اب جب کہ وقف کر دی ہے تو وقف میں پھر میراث جاری نہیں ہوتی، اب ان کی ملکیت یہ رہی ہی نہیں ہے، یہ قیامت تک اس پر مسجد رہے گی، اس پر کوئی اور چیز نہیں بن سکتی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے وقف کا مسئلہ۔ تو اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق نے اسے اسی طرح سے خرچ کیا جیسے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا حکم تھا۔ اور یہاں تک خیبر اور فتح کے حصے کا تعلق ہے، وہ حضور علیہ السلام کی ملکیت میں ضرور تھا، مگر نبی کریم علیہ السلام واضح طور پر فرما گئے تھے کہ انا معشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم انبیاء کی جماعت کوئی وارث ہمارا نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، یعنی مال وغیرہ میں۔ تو کیا فرمائے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم نبیوں کے وارث ہیں، یعنی پتہ چلا کہ نبیوں کی وراثت علم ہوتی ہے، نبیوں کی وراثت مال دولت نہیں، بلکہ جو کچھ وہ چھوڑ کے جائیں اس صورت میں وہ سب امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح سے گزشتہ امتوں کے پیغمبروں کے لیے بھی یہی حکم تھا، ان کی ملکیت میں اگر دنیا کی کچھ چیزیں رہ بھی جاتی تو ان کے وصال کے بعد ان کے ورثاء میں یعنی ان کی اولاد میں تقسیم نہیں کی جاتی تھی، بلکہ ان کا مصرف صدقہ کے سوا کچھ نہیں ہوتی، وہ امت کے غریبوں میں تقسیم کر دی جاتی۔ اس میں اللہ کی طرف سے ایک بڑی حکمت یہ تھی، سب سے بڑی اب وجہ دیکھیں، روافظ کے منہ پہ زناٹے دار تھپیڑا بھی ہے اور ملحدوں کے منہ پر بھی تھپیڑا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اعتراض نہ اٹھائیں۔ ایک وجہ یہ ہے، دو وجہ انشاءاللہ مزید بھی اپنے مقام پر بیان کریں گے جو علامہ بدر الدین عینی حنفی سنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ اس لیے نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی کہ اس میں اللہ کی طرف سے سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ رسولوں کے منکروں کو کہیں یہ کہنے کا بہانہ نہ مل جائے کہ یہ جو منصب رسالت ہے، منصب رسالت بھی اہل و عیال کو پالنے اور اپنے خاندان کو مالا مال کرنے کا ایک ڈھونگ ہوا کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ کہیں وہ یہ نہ کہہ دے کہ یہ جو منصب ہے، دیکھیں اب جو دینی مذہب ہے منصب ہے، کوئی عالم ہو، علماء ہو، دینداروں سے امت نے ہمیشہ پیار کیا ہے جی، سب کے سب جو ہے وہ ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن اکثریت امت پر، علماء پر، مشائخ پر، جو باعمل اور باعلم لوگ ہوں ان پر جو ہے وہ اعتماد کرتے ہیں لوگ۔ تو اب نبوت اور رسالت تو سب سے اعلیٰ، جب کسی شیخ پر، کسی استاد پر، کسی پیر مفتی صاحب پر، کسی عالم پر لوگ اتنا جو ہے وہ ان کی خدمت میں لاکھوں روپے دیتے ہیں، اور یہ ان پر احسان نہیں بلکہ ان کی خوشی، اپنی خوشی کے طور پر کہ ہم سے جو ہے وہ ہم کسی ہمارے استاد نے، ہمارے شیخ نے، انہوں نے ہمارا جو ہے وہ قبول کر لیا اور یہ چلا آ رہا، تو پھر نبوت اور رسالت سے تو اعلیٰ منصب ہے ہی کوئی نہیں۔ تو اسی لیے نبی اور رسول وارث نہیں بناتے کسی کو مال دولت کا، کہ کہیں رسولوں کے منکر اور دین کے دشمن یہ نہ کہیں کہ یہ جو منصب رسالت ہے یہ بھی مال جمع کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی لیے نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی کہ جو نبی دنیا سے لوگوں کو بے رغبت ہونے کا کہتے ہیں، وہ نبی مال بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اسی وجہ کو بیان کیا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں تم یہ وارث کہ سیدہ کو وہ وراثت نہیں دی، سیدہ کو، تم اسلام پہ کیا آگے ملحدین، کفار، بے دین، خدا بیزار اور مذہب بیزار طبقے، وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام پر اعتراضات کرتے ہیں، وہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پر الٹے سیدھے بیکار قسم کے بے تکے بےہودہ اعتراضات کرتے ہیں۔ ان اعتراضات میں تم کیا ان کی توجہ مزید دلانا چاہتے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات کہیں کہ جو رسول پوری امت کو یہ بتاتے رہے کہ یہ مال دنیا کا تھوڑا ہے، انہوں نے اپنی اولاد کے لیے اتنا زیادہ مال چھوڑ کے گئے۔ کچھ خیال کرنا چاہیے، نہ خوف خدا، نہ شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو بہرحال یہ اصحاب رسول پر تو تبرہ کرتے ہیں، لیکن وہ دیکھتے نہیں، سمجھتے نہیں کہ اصل میں یہ ہمارا اعتراض کدھر جا رہا ہے اور کتنے بے دینوں کے لیے راہ ہموار ہو رہی ہے رسول پاک علیہ السلام پر زبان کھولنے کے لیے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ و معمون فرمائے۔ یہ باتیں خدا کی قسم کبھی ہم زبان پہ نہ لاتے، لیکن ان ذلیلوں نے جو اسلام کا چہرہ اتنا مسخ کر کے بیان کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، کم از کم
ہماری آواز جہاں تک پہنچے تو لوگوں کے جو ہے وہ ذہن صاف رہیں، اور الحمدللہ اللہ کا بڑا خاص کرم ہے کہ جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے لوگوں کے ذہن جو ہے وہ اگر کچھ ہے بھی بات تو الحمدللہ وہ بات ان چیزوں سے بالکل صاف ہو رہی ہے۔ یہ تمام چیزیں موجود ہیں جو حقائق ہیں، حقیقت سے جن کا تعلق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بالکل ان کی خدمت میں عرض کی، یہ اس کو آپ کی ملکیت میں نہیں دے سکتا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اہل بیت کو بے سہارا چھوڑ دیا، بلکہ آپ تو فرمایا کرتے تھے کہ رسول پاک علیہ السلام کی قرابت یعنی حضور کی اولاد مبارک میرے نزدیک اپنی اولاد سے زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ کی اولاد ہے، اور میں اپنی اولاد سے زیادہ رسول اللہ کے قرابت داروں کا عزت کرتا ہوں، ان کی احترام کرتا ہوں، بلکہ فرمایا آپ سب کچھ میرا لے لیں۔ لیکن یہ جو فدق ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ملکیت میں نہیں لیا، نہ ہی دیا ہے۔ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں دیا ہوتا تو الگ بات تھی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ وقف تھا، اور یہ اس میں مسلمانوں کا اس میں بھی جو خرچ ہے اہل بیت کا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی طرح وہ آل فاطمہ کو پہنچاتے رہے، لیکن باقاعدہ ملکیت میں دے دینا ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ قرآن کا حکم تو کچھ اور ہے، شرعی مسئلہ اور تھا۔ وہ میں نے پہلے بات کل ہم نے بیان کر دی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس حدیث کا علم تھا، لیکن وہ علم کے سمندر تھے، بحر بے کراں تھے علم کے، وہ اجتہاد، کیونکہ مجتہد اجتہاد کرتا ہے تو اجتہاد میں فقط اختلاف تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے تھے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ نے چھوڑا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ میراث نبیوں کی جو بھی کچھ چھوڑ کے جائیں ان کی کسی چیز میں بھی وراثت جاری نہیں ہوتی، جبکہ حضرت علی المرتضیٰ جناب حضرت عباس اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کو بھی یہ حدیث معلوم تھی، لیکن ان کا اجتہاد اور علم یہ تھا کہ وہ یہ فرماتے تھے کہ یہ جو نبیوں کی ساری وراثت میں یعنی ان کی تخصیص کرتے تھے کہ چند میں وراثت جاری ہوتی ہے اور چند میں جاری نہیں ہوتی، اور جس میں جاری ہوتی ہے یہ فدق اسی میں ہے، اس لیے انہوں نے اس میں میراث کا مطالبہ کیا، اور امہات المومنین نے بھی اس کا وہ مطالبہ کیا، جبکہ پھر اس مطالبے کو چھوڑ دیا جب انہوں نے مزید اس بات کو واضح کیا جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر یہ ہوا جس کو سنن الکبریٰ میں بیان کیا گیا کہ آپ نے مناسب ترین فیصلہ فرمایا کسی کو مالکانہ حقوق دیے بغیر ان جائیدادوں کے متولی کی حیثیت سے ان کی آمدن اہل بیت پر خرچ کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ اسی میں اہل بیت اور سادات کرام کی مصلحت بھی تھی، کیونکہ چند افراد کو مالکانہ حقوق مل جاتے تو ممکن تھا چند پشتوں بعد یہ ذریعہ آمدن ختم ہو جاتا اور بعد والے سادات کو اس کا حصہ نہ ملتا۔ اب اس جائیداد کے سرکاری سرپرستی میں محفوظ ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ تقریباً 2 صدیوں تک اہل بیت کی آل اولاد کو ان اموال سے حصہ پہنچتا رہا اور وہ معاشی طور پر فالغ البال رہا۔ یہ تمام چیزیں تھیں کہ جن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی اہم فیصلہ فرما کر اور بالکل جو ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق اس کو فیصلے کو ان کے سامنے رکھا جو کہ انتہائی مناسب تھا۔ پھر یہ بات کہ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین انہوں نے یہ بات کہی تو یہ احادیث بھی موجود تھی جو کہ صحیح بخاری کے حدیث مبارکہ ہے، لا یقتسم ورثتی دینارا ولا درہما، کہ دینار اور درہم جو ہے وہ نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی بلکہ نبیوں کی وراثت علم ہوتی ہے۔ تو ایک ہے منقولہ چیزیں، ایک ہے غیر منقولہ چیزیں، تو ان کے بارے میں نزدیک کھیت، زمین اور باغ جیسی غیر منقولہ چیزوں کے بارے میں یہ حکم نہیں تھا، اس لیے ان کا یہ اشکال باقی رہا۔ اپنی تسلی کے لیے وہ جناب سیدہ حضرت عباس کے ساتھ ایک بار پھر حضرت ابوبکر کے پاس گئیں، جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی حدیث شریف سنائی کہ انبیاء جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ حضرت جناب سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے وہ آپ نے سوال اٹھایا کہ آخر اے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اولاد آپ کی وارث ہوگی تو میں اپنے والد نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث کیوں نہیں ہو سکتی؟
جناب حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، آپ کے والد ماجد جناب نبی پاک علیہ السلام نے کوئی گھر، کوئی غلام، کوئی مال، کوئی چاندی یا سونا وراثت میں چھوڑا ہی نہیں۔ حضرت جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا اور فدق کی زمین کی کیا حیثیت ہے جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کی، اور صافیہ یعنی مال فے کے 5ویں حصے کا کیا مصرف ہے جو ہمارے لیے آپ کے ہاتھ میں ہے؟ جناب رسول پاک علیہ السلام کے خلیفہ حضرت ابوبکر نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا، یہ ایک لقمہ رزق ہے صدق جو اللہ مجھے کھلا رہا ہے، میں وصال کر جاؤں تو یہ مسلمانوں کے لیے وقف ہے۔ یہ جناب سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حدیث پاک آپ نے بیان کی، شرح معنی الاثار میں موجود ہے۔ اس پر جناب سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ حضرت ابوبکر، جناب حضرت عمر، حضرت عثمان کے دور خلافت میں بھی یہ اسی طرح حکم پر باقی رہا، حتیٰ کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی، آپ کے دور خلافت میں بھی اسی طرح جاری رہا جیسے خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں تھا اور جیسا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں جیسے ہم نے کل اس روایت کو بیان کیا کہ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ ان سے یہ بات کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ان تمام چیزوں سے مزید جو ہے وہ آگاہ کیا کہ یہ اس طرح سے ہے اور یہ عموم پر دلالت کرتا ہے۔ حضرت علی کے دور میں بھی پھر ویسا ہی رہا جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا۔ تو حضرت ابوبکر کے فیصلے کے درست ہونے اور بنو ہاشم کے اس پر راضی رہنے کا نہایت واضح ثبوت یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کی اولاد میں سے دوبارہ کسی نے یہ مطالبہ نہیں دہرایا، دوبارہ یہ مطالبہ نہیں ہو۔ وہ جو کہا جاتا ہے نا جی رسول اللہ حضرت فاطمہ وہ ان سے باغ مانگا نہیں دیا تو وہ ناراض رہیں، پوری عمر ناراض رہیں، خوف کرنا چاہیے خدا کا۔ اس پر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ ناراض جو تم کہہ رہے ہو جس چیز کو ناراض، وہ مسئلہ کیا تھا اصل؟ وہ رسول جو 3 دن تک کسی مسلمان سے کسی کو ناراض رہنے کا سے منع کریں، ان کی بیٹی 6 ماہ تک حضرت ابوبکر خلیفہ رسول سے ناراض رہے، ذرا بھی شرم نہیں ہے تمہارے اندر؟ اللہ تمہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے بھی اپنے دور خلافت میں اس حکم کو اسی طرح باقی رکھا اور باغ فدق کو اہل بیت کی ملکیت میں نہیں دیا، کیونکہ واضح ہو چکا بالکل کہ یہ ملکیت نہیں ہو سکتی، یہ وقف ہے۔ اگر یہ واقعی بنو ہاشم کا حق ہوتا تو حضرت شیر خدا کو اپنے دور میں پورا اختیار تھا کہ یہ حقداروں کو حق دے دیتے اور آل فاطمہ کی ملکیت میں باغ فدق دے دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر فیصلہ سنیں آپ، اگر حضرت ابوبکر صدیق کا فیصلہ ظلم تھا تو حضرت علی پر بھی اختیار و اقتدار کے باوجود اس ظلم کی تائید کا کیا تم الزام عائد کرو گے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیونکہ حضرت ابوبکر، حضرت علی رضی اللہ عنہما دونوں مبارک ہستیوں کے دور خلافت میں فدق اسی طرح رہا جیسے رسول اللہ کے دور مبارک میں تھا۔ تو جو تان حضرت ابوبکر پہ کر رہے ہو حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ کیونکہ فدق تو ان کے دور خلافت میں بھی ویسے ہی رہا تھا، لیکن تمہیں شرم ہی نہیں آتی، تمہارے اندر اصحاب رسول کا ایسا بغض ہے۔ وہ بغض کی وجہ سے رسول اللہ کی حقیقی بیٹیوں کا بھی انکار کر دیتے۔ ایک ہی بیٹی تھی، 3 بیٹیاں تھیں نہیں، وہ تو پیچھے سے آئی تھی، حضور کے پاس پلی بڑی تھی، اسی لیے جو ہے وہ حضور کی بیٹیاں مشہور ہو گئی۔ ہم نے کہا تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی کہ تم نے اپنی کم از کم اصول کافی پڑھی ہوتی؟ تو اس میں اس نے لکھا ہے، دیگر کتابوں میں بھی لکھا ہے جی، تو اس نے یہ لکھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہوئی وہ جناب حضرت زینب تھی، سب سے بڑی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر جناب حضرت ام کلثوم تھی، حضرت رقیہ تھی، جناب قاسم، جناب طیب، جناب حضرت عبداللہ، اور جناب حضرت سب سے جو چھوٹی آپ کی بیٹی تھی جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت خدیجہ کے بطن سے رسول اللہ کی اولاد پیدا ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہاری اپنی کتابیں کیا کہتی ہے؟ اور تم جو ہے وہ صرف اور صرف جھوٹ بولنے پر تم نے قسم کھائی ہے کہ جھوٹ بولنے کے سوا کچھ نہیں کریں گے۔ ان کے ذاکروں کا یہی حال ہے سب کا۔ اور وہ کیا بات کہتے ہیں، میں تو وہ لفظ حذف کر رہا ہوں کہ جو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں، ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ مخلوق کہتی ہے سخت تقریر نہ ہو۔ سخت تقریر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تم کم ان کی کتابیں پڑھو تو صحیح، خدا کی قسم 4 سطریں بھی پڑھ جاؤ تو میں بھی یہی ہوں جو انہوں نے اصحاب رسول کے لیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے جو انہوں نے لفظ استعمال کیے وہ میں لفظ نہیں پڑھ سکتا. اللہ ہمیں ان کے شر سے محفوظ و معمون فرمائے. اسی لیے حضور نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، ترمذی کی روایت ہے کہ جب تم دیکھو کہ میرے صحابہ پر لوگ تبرہ کریں، سب و شتم کریں، گالم گلوچ کریں، تو حضور نے فرمایا تم کو لعنت فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. حضور نے کہا تم کہو کہ خدا کی تمہارے شر پر لعنت ہو، تمہارے شر پر خدا کی لعنت ہو جو تم رسول اللہ کے صحابہ کے متعلق بات کر رہے ہو. کہ قرآن جن کے بارے میں کہتا ہے ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، کہ جنہوں نے اپنے مالوں سے، جانوں سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد بھی کیا، ہجرت بھی کی، گھر بار چھوڑا، اپنا شہر چھوڑا، جائیداد چھوڑی، ساری دنیا کو اپنا مخالف کر دیا فقط اللہ اور اس کے رسول کے لیے، ان کے متعلق تم یہ باتیں کہہ رہے ہو. کیسے ذلیل لوگ ہو تم. تو بعض لوگ یہ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر اہل بیت کو میراث سے محروم کرنے کی سازش کی تھی. یہ ان کی زبان ہے، یہ ان کی زبان ہے. رسول اللہ کے صحابہ، رسول اللہ کے سسر ہیں ان کے متعلق. حالانکہ میراث کی تقسیم خود حضور علیہ السلام کے ارشاد کی وجہ سے روکی گئی تھی. یہ وہ ہیں جن کے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ نماز پڑھتے رہے، پیچھے اس امام. تمہاری ہماری نماز پتہ نہیں کیسی نماز ہوگی، لیکن ان کی نماز بیٹھے ایسے ہوتے، کھڑے ایسے ہوتے کہ سر پر جو ہے وہ پرندے آ کے بیٹھ جاتے، تو پرندے کئی دیر تک بیٹھے ہی رہتے، ہلتے ہی نہیں تھے. ایسی خدا کی بارگاہ میں وہ کھڑے ہوتے. خدا نخواست صرف وہ صحابی رسول جن اگرچہ ان کا حضرت ابوبکر صدیق کا مرتبہ ان سے بڑا تھا، وہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو باغ میں اپنے باغ میں کھڑے تھے، صرف خیال آیا معمولی سا یہ باغ کتنا حسین ہے جو میری ملکیت میں ہے، نماز سے فارغ ہوئے تو سارے کا سارا باغ صدقہ کر دیا. اس باغ کا مجھے کیا فائدہ کہ جو میرے اور میرے رب کی درمیان اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جو میرے دماغ میں گھوم رہا، سارے کا سارا باغ صدقہ. ان صحابہ کے متعلق کیا بات کہتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ. تو حالانکہ میراث کی تقسیم خود حضور علیہ السلام کے ارشاد کی وجہ سے روکی گئی. وہ کیا تھا کہ ہم گروہ انبیاء، ہم اپنی لا نرثو ولا نورثو، ہم کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے، نہ ہمارا کوئی وارث بنایا جائے گا. جو ہم چھوڑ جائیں وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے. نبیوں کی وراثت علم ہوتی ہے. پھر یہ تعصر انتہائی گمراہ کن ہے کہ صرف حضرت فاطمہ کو محروم کیا گیا. حقیقت میں تو امہات المومنین میں سے بھی کسی کو میراث نہیں ملی. قانون تو پھر یہ ہے کہ ازواج کو بھی بیویوں کی میراث ملتی ہے. ادھر تمہارا خیال نہیں ہے، لیکن تم صرف اور صرف ایک تماشا کھڑا تم نے کیا صدیوں سے، اس کو تم ثابت کرنے کے لیے تم نے قوم کو کتنا خراب کیا ہے کہ صرف یہ غلط بات کہتے ہو. قرآن نہیں پڑھتے، حدیث نہیں پڑھیں گے، فقط جھوٹی باتیں. اور ایسی بات کل بھی میں ایک کو سن رہا تھا مسئلے فتح پر، وہ کہتا ہے میں ایسی بات کہہ جاؤں گا کہ ایسے چیلنج کے طور پر ہوگی. میں نے کہا پتہ نہیں کیا کہنے لگا ہے. جی حضور لکھ کے دے گئے تھے. ہم نے کہا پھر تمہارا دعویٰ باطل ہو گیا. ایک تمہارا دعویٰ ہے کہ حضور کی میراث تھی، میراث حضرت عمر نے نہیں دی، حضرت ابوبکر نے نہیں دی. دوسری طرف کہتے ہو لکھ دیا تھا، ہبہ کر دیا. او خدا کے بندے، ہبہ اگر لکھ کر ہبہ دیا ہو یعنی تحفے کے طور پر دیا ہو تو تحفہ دینے سے تمہارے اس دعوے سے میراث کا ہونا باطل آئے گا. اور جو تمہاری کتابوں میں ہی میراث کا دعویٰ ہے، اس میراث کے دعوے سے یہ ہبہ ہونا کا دعویٰ باطل آئے گا. تو بتاؤ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تمہارے پلے تو کچھ رائی نہیں. یہ تمام الحمدللہ اہل سنت کا مذہب حق مذہب ہے جس کی بنیادیں مضبوط ہیں. یہاں پر اگر حضرت ابوبکر و عمر میراث تقسیم کرواتے تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کا اپنا فائدہ تھا کہ ان کی بیٹیوں کو جو کہ رسول اللہ کی ازواج تھیں، حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت عائشہ، جناب حضرت عمر کی بیٹی جناب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی حصہ ملتا، ان کو تو فائدہ تھا. مگر انہوں نے تمام مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کی تعمیل کی. اسی کہتے ہیں خلافت راشدہ، جنہوں نے کسی اپنے اس چیز کا خیال نہیں رکھا، فقط قرآن مقدس اور سنت رسول پاک علیہ السلام کا اسی حساب سے اپنی اس خلافت کو چلایا. اسی لیے تو خلافت راشدہ کو ہر دور میں یاد کیا جاتا ہے کہ وہ اعلیٰ ترین مثال ہے قیامت تک کے لیے، ہر مومن کے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی. یہاں پر چند جو ہے وہ آخری باتیں ہم آج کے درس میں یہ کہتے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق وہ ایک بات کہتے ہیں. حضرت ابوبکر سے جی ناراض ہو گئی تھی، لہٰذا پوری عمر جو ہے وہ پھر چونکہ رسول پاک علیہ السلام کے
6 ماہ تک بعد، وصال کے 6 ماہ تک بعد حضرت عائشہ، حضرت جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حیات رہیں، اور حضور کے خاندان میں سے سب سے پہلے جن کا وصال ہوا وہ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس پر بھی انتہائی ایک خوبصورت بات ہم آگے عرض کرتے ہیں۔ تو بعض روایات کے ظاہری الفاظ سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ فغضبت فاطمہ، تو حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی، غضبناک ہوئی۔ تو ان الفاظ سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر کے اس فیصلے سے حضرت فاطمہ اتنی ناراض ہوئی کہ دوبارہ ان سے بات چیت نہیں کی۔ اس کی توجیہ کیا ہے؟ ان روایات کا بے تکلف مطلب تو یہ ہے ایک کہ مسئلہ میراث میں دوبارہ بات نہیں کی، مسئلہ میراث میں دوبارہ بات نہیں کی گئی۔ اگر مان لیا جائے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ طور پر، طبی طور پر قبیلہ خاطر ہوں، تو ان سے بھی حضرت ابوبکر صدیق پر کوئی الزام نہیں آ سکتا، اور نہ جناب حضرت فاطمہ پر الزام آتا ہے۔ الزام کس بات؟ آخر وہ بھی بشر تھی، قدرتی بات ہے انسان کو کچھ یہ بات ہو کہ یہ میراث ہے یا توقع ہو، تو پھر معلوم ہو کہ ضابطے کے تحت، قانون کے تحت اس کا حق نہیں ہو سکتا، استحقاق نہیں ہو سکتا، تو یہ بات جو ہے وہ بظاہر تھوڑی سی ایک ناگوار سی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے پیارے نبی کی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں مال سے کیا محبت تھی جی؟ رسول اللہ کا وصال ہو گئے، آپ اندازہ فرمائیں۔ یہ تو بات ذہن بھی نہیں مانتا کہ جو حضور سے آج کا ایک امتی عورت ہو یا مرد حضور سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ خدا کی قسم عام ہو یا خاص جان چھڑکنے کے لیے تیار ہے جی۔ ہر دور میں دیکھا ہے، غازی ممتاز قادری کو دیکھ لیں، کوئی عالم مفتی نہیں تھی، لیکن وہ کام کر گئے کہ کروڑوں دلوں کے جو ہے وہ دھڑکن بنے ہوئے۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ غازی علم دین شہید تھے، پھانسی پر چڑھ گئے، کچھ بات نہیں کی۔ غازی عبد الرحمن چیمہ شہید، 19 سال کا یہ جوان ہے جس نے کافر کو مارا گستاخی پر، باہر کے ملک جرمنی میں غالباً 2007-8 کی بات ہے۔ 19 سال کا یہ جوان پڑھنے کے لیے گیا، لیکن اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ تو اس دور کے بعد بھی امت اتنی گناہگار اور فتنوں میں مبتلا ہو، رسول اللہ سے اتنی محبت کرتی ہے کہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتی، اپنی جان چھیڑتی ہے رسول اللہ کی عزت اور حرمت پر۔ تو وہ جناب سیدہ فاطمہ جو سیدۃ نساء العالمین، جو خاتون جنت ہیں، جو جنتی نوجوانوں کے سردار کی والدہ ہیں، جو رسول اللہ کی اپنی لخت جگر، وہ مال کی محبت میں تم کیا کہتے ہو کہ جی وہ حضور سے، حتیٰ کہ حضرت جناب سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب آپ کا وصال ہوا تو حضور کی فراق میں، جدائی میں آپ جو ہے وہ بیمار ہو گئیں، اسی بیماری کے اندر جو ہے وہ آپ کا وصال ہوا حضور کے فراق میں، اور اس ٹائم میں تم مال مانگنے گئی، مال مانگنے گئی، میراث مانگنے گئی۔ انہیں اپنے والد بزرگوار، آج ایک بیٹی کا باپ فوت ہو جائے، اس کو جو ہے وہ کئی دنوں تک جو ہے وہ ہوش نہیں رہتا، بلکہ پوری عمر تک کئی بیٹیاں ہم نے دیکھی ہیں، ہم نے سنا ہے کہ وہ اتنی ٹینشن لیتی ہیں کہ دماغی توازن نہیں، بڑی قابل ترین لڑکیاں وہ دماغی توازن کھو جاتی ہیں۔ وہ جناب سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد بزرگوار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی درد، وہ فراق اور جدائی میں وہ ان کو کوئی احساس نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا تم پتہ نہیں بات کہنا چاہتے ہو، ہمیں کچھ اس کا علم نہیں۔ اچھا، یہاں پر چند آخری باتیں ہم عرض کریں۔ ممکن ہے کہ حضرت جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی بات جو ہے وہ ان کو توقع ہو کہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اور سرپرست ہونے کی حیثیت سے فدق ان کے نام کا اختیار رکھتے ہیں، کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، مگر در حقیقت حضرت ابوبکر کو شرعاً یہ اختیار نہ تھا، اس لیے انہوں نے جو کیا اس کے علاوہ کچھ کرنا ان کے لیے روا بھی نہ تھا۔ تو اسی طرح سے ایک اور انتہائی خوبصورت بات یہ تھی کہ سکوت الگ چیز ہے اور سلام اور کلام بند کر دینا یہ الگ بات ہے، خاموش ہو جانا یہ الگ بات ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ میں کسی آدمی سے بات ہی نہ کروں، نہ اس کو سلام کروں نہ ان سے کوئی بات کروں، بالکل ہی سائڈ پہ ہو جاؤں۔ اور ایک یہ ہے کہ ملوں لیکن ویسے ہی اس طرح سے بات نہ ہو۔ تو یہاں پہ یہ بات بھی دیکھیں کہ تم کہتے ہو کہ ناراض ہوئی، تو سکوت الگ چیز ہے، خاموش ہونا، اور سلام کلام بند کر دینا الگ بات ہے۔ سلام کلام بند کرنا تب ثابت ہوتا جب ان کا پہلے سے حضرت ابوبکر صدیق سے اکثر ملنا جلنا ہوتا، اور اس مسئلے کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جاتا۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت فاطمہ تو نامحرم تھی،
غیر محرم تھی نا، تو پہلے بھی وہ ان سے شدید ضرورت کے بغیر نہیں ملتی تھی، تو اب کیوں ملتی؟ ایک بات۔ چوتھی بات، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاطمہ کے نہ ملنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی وفات کے بعد غم اور اندوہ میں ڈوبی رہتی تھی۔ اسی دوران وہ بیمار ہوئی اور 6 ماہ بعد آپ کا انتقال ہو۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق اس وقت مرتدین اور منکرین ختم نبوت سے جنگوں اور ایران و شام کے لیے لشکر کشی جیسے اہم ترین امور میں مصروف تھے، تو اس لیے رسمی ملاقاتوں کا وقت کہاں نکل سکتا تھا؟ ظالموں نے بیچ میں سے مطلب نکال دیا کہ جی دیکھیں وہ ناراض تھی تو پھر بات ہی نہیں۔ حقیقت حال تو یہ ہے، حتیٰ کہ آپ اندازہ فرمائیں کہ حضرت جناب سیدہ ابوبکر صدیق حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بیمار کرسی کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ اس پر ملا باقر مجلسی کا حوالہ بھی موجود ہے ان کی کتابوں کا کہ ان کی عیادت کے لیے گئے۔ جناب حضرت ابوبکر کی گھر تشریف آوری اور خبر گیری سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی ہوئی۔ بعد میں وہ بھی ان سے راضی تھی کہ جو تھوڑی بہت بات بھی اگر آئی تو وہ بھی اس سے رفع ہو گئی وصال سے پہلے پہلے، اور یہ ان کی کتابیں بھی شاہد ہیں، اور یہ ہمارے ہاں الاعتقاد البیہقی میں موجود ہے۔ یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات یہ بھی ثابت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المومنین سے آخر تک اتنے اچھے مراسم تھے، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ تھی، ان سے اتنے اچھے کہ ان سے راز کی باتیں بھی کہتی تھی اور ان سے کہہ دیا کرتی۔ تو حضرت جناب ام المومنین نے پوچھا کہ رسول اللہ نے وفات سے پہلے، وصال سے پہلے آپ کے کان میں کیا کہا تھا کہ آپ پہلے روئیں پھر آپ مسکرا دی پھر آپ ہنسی؟ تو جواب دیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ پہلے حضور علیہ السلام نے اپنے وصال کی خبر دی کہ فاطمہ میرا وصال ہونے جا رہا ہے اور میں دنیا سے جا رہا ہوں ظاہری طور پر، جس سے مجھے رونا آیا جی۔ پھر بتایا کہ میرے گھرانے میں، حضور نے مجھے بتایا کہ میرے گھرانے میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، یعنی میرے گھرانے میں سب سے پہلے فاطمہ آپ کا وصال ہوگا۔ فرمایا میں اس پر ہنس پڑی کہ میں اپنے والد گرامی سے سب سے پہلے ملوں گی۔ یہ راز کی باتیں جو ہے وہ حضرت جناب سیدہ زہرا نے ان سے آخر وقت تک جو ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے کہی۔ اگر کوئی ناراضگی ہوتی تو کوئی راز کی باتیں کہتا ہے۔ راز کی باتیں تو انہی سے کہا جاتا ہے جو دل کے قریب ہوں۔ حتیٰ کہ اس شعر پر ہم بات ختم کرتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شعر اکثر پڑھا کرتی تھی حضور کے وصال کے بعد۔ مال 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 مانگنا کی بات کرنے والوں سے ہم یہ کہتے ہیں، آپ اکثر یہ شعر پڑھتی تھی، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، کہ مجھ پر مصیبتوں کے ایسے پہاڑ ٹوٹے ہیں کہ اگر یہ دنوں پر ٹوٹے تو دن بھی رات ہو جاتے۔ آپ تو یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں پاکوں کی گستاخی بے ادبی سے محفوظ و معمون فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور جناب سیدہ زہرا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدۃ نساء العالمین آپ کے مداحوں میں اور آپ کے عقیدت مندوں میں، آپ کے غلاموں میں ہم سب کی غلامی قبول و منظور فرمائے۔ وما علیہ